کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جتنے بھی نفوس ہیں، نفس ہیں، جس میں جان ہے اور وہ سانس لیتی ہے، تو یہ سارے کے سارے جاندار اور سانس لینے والے، چاہے وہ انسانوں کے اندر ہیں یا باقی مخلوقات ہیں، یہ سارے کے سارے موت کا ذائقہ چکھنے والے ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ پورا پورا قیامت والے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو تم میں سے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ عربی کے اندر جب کسی جملے کو تحقیق اور اس پر زور دینا مقصود ہوتا ہے، جیسے ہم عام کلام کے اندر بات کرتے ہیں، اپنی بات کو قسم کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ جی میں نے اس بندے کو یہ بات 10 مرتبہ کہی ہے، حتیٰ کہ وہ 10 مرتبہ تو نہیں ہوتی، لیکن صرف اپنی بات کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے، اور اپنی بات کے ثبوت کے لیے عربی کے اندر قد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فقد فاز، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت کے اندر چلا گیا، یہ حقیقت کے اندر اور تحقیقی طور پر یہ کامیاب انسان ہے۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگانی کیا ہے؟ الا مگر متاع الغرور، دھوکے کا ایک سامان ہے۔ اب قرآن اٹھائیں، اللہ جل شانہ نے دنیا کی زندگی کے مختلف نام ذکر کیے ہیں۔ یہاں پر فرمایا متاع الغرور، ایک جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لعب و لو، کھیل اور تماشا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو اتنا حسین بنایا، دنیا کے اندر اتنی نعمتیں رکھی، لیکن ساتھ ہی دنیا کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کیوں دھوکے کا سامان ہے؟ اگر تھوڑی سی بھی عقل استعمال کی جائے تو انسان اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، جیسے کوئی آدمی رات کو خواب کے اندر کبھی بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کبھی وہ آسمان کے اوپر کی سیلیں کر رہا ہے، کبھی اس کے پاس لاکھوں کروڑوں مال و دولت جمع ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اپنی چارپائی کے اوپر وہ ایک خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، حقیقت اس کی طرف کچھ نہیں ہوتی۔ تو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے ایک آدمی جب جوان ہوتا ہے، مال کمانا شروع کرتا ہے اور اپنی جائیداد اولاد مال کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو یہ گمنڈ اور گمان ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں، یہ میری اولاد ہے، یہ میری فرمان کے تابع ہے، یہ زمین میری ہے، میں اس کو جیسے چاہوں استعمال کروں، یہ میری جیب کے اندر پیسہ میرا ہے، میں اس سے جو چاہے خریدوں، یہ عمارتیں میری ہیں، میں جیسے چاہے استعمال کروں۔ لیکن میرے بھائیو، اچانک ایک لمحہ ایسے آتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ایسے آتا ہے، یہ آنکھ بند ہوتی ہے، پھر دوبارہ جب کھلتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ بندہ جب قبر کے گڑھے کے اندر آنکھ کھولے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان الناس نائمون، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی آنکھ کب کھلے گی؟ فرمایا کہ جب یہ قبر کے اندر پہنچ جائیں گے،
آنکھ کھلے گی، پھر ان کو محسوس ہوگا کہ میں جو گمان کر رہا تھا، میں اپنے گمان کے اندر غلط تھا، اور میں جو سوچ رہا تھا میری سوچ غلط تھی، میں جن چیزوں کو اپنا کہہ رہا تھا وہ میری نہیں تھی، کسی اور کی تھی۔ کسی کتاب کے اندر ایک واقعہ پڑھا، دو نوجوان آپس کے اندر لڑ رہے ہیں۔ ایک نوجوان کہتا ہے زمین میری ہے، دوسرا نوجوان کہتا ہے زمین میری ہے۔ کوئی اللہ والا پاس سے گزر رہا، انہوں نے کہا کہ بزرگوں آپ ہمارے درمیان فیصلہ کرو، یہ زمین کس کی ہے؟ اس نے دونوں کی بات سنی، اس کے بعد کہا میں زمین سے پوچھتا ہوں کہ یہ زمین اس کی ہے یا اس کی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا زمین بھی کیا جواب دیتی ہے؟ کہا ہاں ابھی زمین مجھے جواب دے گی۔ کان زمین کے ساتھ لگایا، اوپر اٹھے، کہا زمین یہ کہہ رہی ہے یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، بلکہ یہ دونوں میرے ہیں، میں ان کی نہیں ہوں، انہوں نے میرے پاس آنا ہے، میں نے کسی کی جیب کے اندر نہیں جانا، میں نے کسی کے ساتھ قبر کے اندر نہیں جانا، بلکہ یہ جو زمین کے اوپر لڑ رہے ہیں ان دونوں نے میرے اندر آنا ہے، اور پھر میں نے حساب کتاب اللہ کے حکم سے، جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ان سے لینا ہے۔ تو آج جھگڑا یہ ہے، ایک کہتا ہے میری چیز، دوسرا کہتا ہے میری چیز۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، یہ عام ہمارے معاشرے کے اندر ہے، لوگ تعزیت کے اندر آتے ہیں، ایک دوسرے کو کان کے اندر کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا، پیچھے کیا ہے، اور کتنا مال ہے، اولاد کے لیے کیا ہے، فلانی چیز کیا کیا چھوڑا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اسی وقت فرشتے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا۔ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا، اور اسی وقت فرشتے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں اس نے آگے اپنے لیے کیا بھیجا۔ تو اس لیے میرے بھائیو جو چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا کبھی رونے والیوں کا رونا سنا کرو، وہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں نا، جن کے لیے ہم نے جوانیاں بھی لگا دی، بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں بھی گلا دی، اور ان کے لیے دن رات ایک کر دیا، تو جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ رونے والیاں کیسے ماتم کرتی ہیں؟ اولاد کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ ہمارا کیا بنے گا؟ بیوی کہہ رہی ہوتی ہے مجھے کس کے سہارے چھوڑ دیا، اور بہنیں اور رشتہ دار اور بیٹیاں اور بیٹے، ہر ایک کا نوحہ اور ماتم یہ ہوتا ہے ہمارا پیچھے کیا بنے گا۔ کسی سے یہ نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے کہا کہ تم قبر کے اندر جا رہے ہو تمہارا کیا بنے گا۔ اب رونا تو اس کے لیے چاہیے جو فوت ہوا ہے، لیکن فوت بھی وہ ہوا، اور وہ رونے والیاں اپنے لیے رو رہی ہیں، اس کے لیے نہیں رو رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو یہاں پر وفا، یہاں کی محبت، یہاں کا تعلق، ایک ذات ایسی ہے جو بغیر کسی مطلب کے محبت کرتی ہے، بے لوث محبت کرتی ہے، بغیر کسی مطلب کی وجہ سے، اور وہ رب کی محبت اپنے بندے کے ساتھ۔ یہ وہ محبت ہے کہ جس کے درمیان کوئی مطلب نہیں ہے، ورنہ اس کے علاوہ علماء نے لکھا کہ سب سے زیادہ جو محبت کی مثال دی جاتی ہے وہ ماں کی دی جاتی ہے، کہ ماں کی اپنے اولاد کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا نا جب بھی کوئی مثال دی جاتی ہے تو ممتا کی، کہ ماں کی بیٹے سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ایک عالم نے نکتہ لکھا، فرمایا ماں کی محبت بھی بیٹے کے ساتھ مطلب کی ہے، غرض اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کیا غرض ہے؟ بڑا باریک غرض ہے۔ فرمایا جب اس بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جب بچہ روتا ہے ماں کا دل دکھتا ہے، جب بچہ بھوکا ہے ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بچے کی پریشانی ماں کی پریشانی کا باعث ہے، بچے کی جو تکلیف ہے یہ ماں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اس وقت جب ماں بچے سے پیار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی تکلیف دور کر رہی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بچے کی تکلیف دور نہیں کرتی، اپنی تکلیف دور کر رہی ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں کی محبت بھی بچے کے ساتھ غرض کی محبت ہے۔ تو اب پیچھے کون سی محبت رہ جائے گی؟ اس لیے کہ دنیا میں ماں اور اولاد کی محبت سے اور کوئی محبت ہے ہی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی ماؤں کی محبت کو اکٹھا کرو،
اللہ جل شانہ ان دنیا کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، آنکھ کان ناک دل دماغ دیا، رگوں میں خون کو دوڑنا سکھایا، آسمان کی چھت تان لی، زمین کا فرش بچھا دیا، درمیان میں ہواؤں کو چلا دیا، بارشوں کو برسا دیا، زمین کو پھاڑ کر غلے نکال دیے، طرح طرح کی نعمتیں اور غلے اناج اس کے لیے اگائے، اس میں رنگ خوشبو ذائقے اس نے ڈالے، پانی کو میٹھا کر کے زمین کے اندر محفوظ کر دیا، جب چاہے سردیوں کے اندر گرم نکالو، گرمیوں کے اندر ٹھنڈا نکالو، ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں جاری کر دی، بچے کو پکڑنا سکھایا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، زبان اس کے تابع، کان اس کے تابع، آنکھیں اس کے تابع، دل دماغ اس کے تابع، ایک ایک رگ جوڑ گوشت پوست بال سارے کا سارا اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم نہ ہو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، پاؤں چل نہیں سکتا، دل دھڑک نہیں سکتا، سارے کا سارا نظام کائنات کا نظام رب کے قبضے میں، فرشتے اس کے قبضے میں، جنات اس کے قبضے میں، ہوا فضا اس کے قبضے میں، صحرا سمندر دریا اس کے قبضے میں۔ وہ رب ہے جس نے زمین کے اندر سے جو ہے طرح طرح کے اناج معدنیات نعمتیں ہمارے لیے، کائنات کو سجایا ہمارے لیے، اور خوبصورت پہاڑوں کو سرسبز کیا ہمارے لیے، چشم و ندی نالوں کو بہایا ہمارے لیے۔ اللہ جل شانہ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے، لیکن انسان کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے الا لیعرفون، فرمایا اے انسان اور جنات تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، سب تمہارے لیے ہے لیکن تم میرے لیے ہو۔ آج ہم سب کے لیے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم اپنی دکان کے لیے بھی وقت ہے، زمین کے لیے بھی ہے، ملازمت کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، بیوی بچوں کے لیے بھی ہے، کاروبار کے لیے 8-8 گھنٹے، چوکیدار ساری رات جاگتا رہتا ہے، وہ گیٹ کا ملازم ساری رات جو ہے وسل لے کر بیٹھتا ہے، یہ روڈ کے اوپر ڈیوٹی دینے والے ساری گرمی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ سب کچھ ہے اور سب کے لیے ہے، لیکن نہیں ہے وقت تو اللہ کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے وقت تو نماز کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے وقت تو ذکر کے لیے نہیں ہے، تلاوت کے لیے نہیں ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو یہ وقت پھر ان قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد میں نے ایک جگہ پڑھا لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم آج عمل کا دن ہے، حساب کوئی نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا، کوئی وقت نہیں۔ جیسے آج ہم جمع، ہم اس مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کیا، وہ خود تلاوت اب نہیں کر سکتی، وہ اب خود ذکر نہیں کر سکتی، اپنے لیے دعا نہیں کر سکتی، ایک وقت تھا وہ وقت پورا ہو گیا، اب ہماری دعائیں اس کی محتاج، ہمارے ذکر کی محتاج، ہماری تلاوت کی محتاج۔ اس لیے میرے بھائیو کم از کم پیچھے کوئی ایسا بندہ چھوڑ کے جاؤ جو تمہیں یاد کرے نیک لفظوں سے، کبھی تمہارے لیے دعا کر دے، کبھی تمہارے لیے ذکر کر دے، کبھی تمہارے لیے تلاوت کر دے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کر قبر پر آ کر اس کے لیے جو ہے تمہیں ایصال ثواب کر دے۔ قبریں ماربل لگانے سے نہیں، قبر کا اندر کیسے بنے گا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، قبر کا اندر بنانا ہے، اوپر خوبصورت ماربل لگانے سے قبر اچھی نہیں ہوتی ہے، اندر میت کو اس کا اجر، اس کی ٹھنڈک نہیں پہنچتی ہے، وہ اور چیزوں کی ٹھنڈک ہے جس کو میت جس کو محسوس کرتی ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑے کالم نگار کہتے ہیں ایک جنازے کے اندر گیا اور جنازے کے اندر شرکت کی، اس کا اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹا جو باہر سے ڈگری لے کر آیا ہوا، میں اس کو تسلی دینے کے لیے قریب گیا، میں نے کہا بیٹا آپ کے والد فوت ہوئے ہیں، لہٰذا میں آپ کو تسلی اس پر تعزیت کرتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس نوجوان نے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اس نوجوان نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا چچا جان مجھے رونا تو آ رہا ہے، میرا والد فوت ہوا ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ افسوس اس بات کے اوپر ہے، اس نے مجھے دنیا کی تعلیم دی، پھر مجھے بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھیجا، وہاں سے میں ڈگری لے کر آیا، لیکن مجھے نہ نماز سکھائی، نہ نماز کے متعلق کوئی بات کی۔ آج میرے باپ کا جنازہ ہے، لیکن اس نوجوان کے الفاظ سنو، اس کالم نگار نے کہا، اس نے مجھے خود کہا میرے باپ کا جنازہ سب نے پڑھا، میں صف میں تو کھڑا تھا لیکن مجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا تھا۔
تو میرے بھائیو ایسی اولاد کے لیے ساری زندگیاں لگا دی، اور کل کو وہ جنازہ تو دعا ہے جو دل سے نکلتی ہے، تو جس کی میت ہوئی ہے اس کے دل سے دعا نکلے گی، باقی تو ٹھیک ہے دعا کر کے چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں نا روئے گا تو وہ جس کے پیٹ میں درد ہے، جس کے پیٹ میں درد نہیں وہ کیا روئے گا؟ تو اس لیے کم از کم کوئی پیچھا ایسے چھوڑ کے تو جاؤ جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کے حوالے سے چند ایک باتیں فرمایا کہ اکثر حازم ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک چیز ایسی ہے جو لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ ظاہری بات انسان جب عیش و عشرت میں ہوتا ہے پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، پھر ایسے موقع پر اللہ کو بھول جاتا ہے، بیماری پریشانی میں رب یاد آتا ہے۔ تو اس لیے جب خوشی کا موقع بھی ہو تو ایسے موقعوں پر بھی موت کو یاد کر لیا گیا۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں جو خوشی کا موقع ہے کیا کرتے ہیں؟ خوشی کا موقع ہے، اب یہ کون سا موت کو یاد؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو لذات کو توڑنے والی ہے، تو اپنے آپ کو فرمایا مردوں کے اندر شمار کرو۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے، اسنتان یکرہما ابن آدم الموت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو چیزیں ایسی ہیں جس کو بندہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، ایک چیز موت ہے، والموت خیر من الفتنہ، لیکن موت آزمائش سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر ہے تم کسی فتنے میں پڑ جاؤ، تو اس سے بہتر ہے تمہیں موت آ جائے۔ اور فرمایا وَيَكْرُ قِلَّةَ الْمَالِ، اور ابن آدم اس کو ناپسند کرتا ہے کہ مال کی قلت ہو، تھوڑا مال، اس کو وہ کبھی پسند نہیں کرتے، کہتے زیادہ مال ہو۔ اللہ کے نبی فرمایا وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، جتنا مال کم ہوگا حساب بھی اتنا ہی تھوڑا ہوگا، جتنا مال زیادہ ہوگا قیامت والے دن حساب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنتی کہا دنیا کے اندر، ان میں عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر۔ تو آتا ہے فرمایا کہ قیامت والے دن ان کے حساب کتاب میں جب باقی صحابہ جنت کا فیصلہ وہ بعد میں، جب بعد میں آ رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف آپ کو دیر کیوں لگی؟ کہا میں اپنے مال کا حساب دے رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں اور ان کے مال کے اندر تو حرام کی رتی بھی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوگا اس حساب سے حساب بھی زیادہ ہوگا۔ تو عرض یہ کرنے کا مقصد ہے ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے یہ جو بات ہے اس وجہ سے کی جاتی ہے تاکہ ہم اور آپ اپنی موت کو یاد رکھیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے تیاری کر لے۔ لہٰذا موت سے پہلے پہلے تیاری کیا ہے؟ اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقے، یہ تیاری ہے، بس یہ تیاری ہے۔ لہٰذا اس کے لیے جو ہے بار بار جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا تعلق مساجد کے ساتھ رکھیں، اپنا تعلق علماء کے ساتھ رکھیں، اپنا تعلق نیک صالحین کے ساتھ رکھیں۔ نیک لوگوں کی مجلس بندے کو نیک بناتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جو ہوتا ہے یہ اپنے دوست کے مذہب کے اوپر ہوتا ہے۔ فرمایا کسی کا اچھا اور برا دیکھنا ہو تو اس کی مجلس دیکھو، یہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ، جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا ایسے ہی اس کے اندر بھی اس کے اخلاق اس کے اندر آتے جائیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھے سے اچھا آدمی اپنی مجلس کو بری کر لے، وہ چند دنوں کے اندر دیکھو کہ اس کے اندر بھی وہ برائیاں خود بخود سرایت کرتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا میرے بھائیو، جانوروں کا بھی اثر ہوتا ہے انسانوں کے اوپر، تو پھر انسانوں کا انسانوں پر کیسے اثر نہیں ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بزرگوں کا قول فرمایا کہ جو گھوڑے والے ہوتے ہیں ان میں تکبر زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھوڑا ایک متکبر جانور ہے، تو گھوڑے رکھنے سے گھوڑے کا تکبر انسان کے اندر، اونٹ کینے والا جانور، فرمایا جو اونٹ والے ہیں ان کے اندر خود بخود کینہ ان جانوروں سے منتقل ہوگا۔ بکری عاجزی والا جانور ہے، مسکنت، فرمایا جو بکری والے ہوتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور یہ ہم اور آپ اس کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب جانور کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے، جانوروں کی مجلس انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، تو پھر انسان کا انسان کے اوپر اثر کیسے نہیں ہوگا؟ تو اس لیے نیک صالحین اچھے لوگوں کی جو مجلس ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تو ہم اس مجالس کو اختیار کریں، نیک لوگوں کی مجالس کو، اور موت سے پہلے موت کی تیاری، یہی جو ہے مقصد دنیا کے اندر آنے کا ہے۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔